یہ خدا پہ بہتان باندھتے ہیں صاحب، یہ خدا پہ بہتان باندھتے ہیں کہ یہ اپنی نالائکی، اپنی نااہلی کو یہ ڈالتے ہیں خدا کے زمرے میں کہ خدا نے یہ نہیں کیا اور یہ خدا نے یہ کیا۔ عمران خان خود بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ اپنی ذات کے تضادات میں سے نہیں نکلے کبھی۔ ان صاحب نے کیا کرنا ہے کسی کے لیے، وہ اپنے لیے تو پہلے کچھ کر لیں، ان کے تو اپنے اندر اتنے مسئلے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق کے بعد جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو اور آگے بھی پہنچانے والے ہیں وہ عمران خان ہے، اور یہ اس وجہ سے کیونکہ سیاست ایک سیریس کام ہے۔ صحیح، یہاں پہ آپ جھوٹ بولنا، یہاں پہ جگت بازی کرنا، یہاں پہ کسی کی نقلیں اتارنا، یہ آپ اسٹیٹس مین نہیں ہیں۔ عمران خان نے آج تک جو بھی کہا ہے وہ کیا نہیں ہے بات، اور جو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا وہ انہوں نے سب کیا۔ تو مجھے بتائیں کہ اس کے بعد ان کی عزت میں کیوں کروں، عمران خان کی عزت میں کیوں کروں ایز اے پولیٹیشین۔ اور پولیٹیشین جو ہے اس نے اس ملک کی تقدیر لکھنی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو وزیر اعظم بن جائے، بھائی ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ نے کرنا ہے جو کرنا ہے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر سرور میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکیز۔ آج میں جواد احمد صاحب کی طرف ہوں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جواد احمد صاحب سٹار تو ہیں، پاپ سٹار تو ہیں، لیکن دانشور بھی ہیں اور بہت اچھے انسان بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں۔ اچھا، اس سیشن میں، پہلے سیشن میں ہم ان سے باتیں کریں گے، میوزک کی بات کریں گے، آرٹس کی بات کریں گے، اور اس کے بعد جو اگلا دوسرا سیشن ہوگا سیاست کی باتیں کریں گے۔ جی جواد بھی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ نے جو تعارف کرایا نا مجھے بڑا اچھا یہ لگا کہ آپ نے ساری باتیں بتا کے میں کیا کیا کرتا ہوں آپ نے سٹارٹ وہاں سے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں لوگوں کے ساتھ متعارف ہوں، یہ بڑا اپنا اچھا کیا۔ میں جواد بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جواد صاحب میرے دوست بھی ہیں پچھلے 20-22 سال سے، اور بڑی محبت کرتے ہیں، اور میں نے جواد صاحب سے اب بہت ساری باتیں جو ہیں زندگی میں وہ سیکھی ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ جواد بھی کرنٹینہ کیسا چل رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں پاکستان میں تو کرنٹینہ ہے ہی نہیں، نہ تو ریاستی سطح پہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہی لوگوں نے کوئی خاص اس کو اہمیت دی ہے۔ اس ملک کے اندر امیونٹی کا جو لیول ہے نا، میرا جو ایک ذاتی جو میری رائے ہے جی، وہ اتنا زیادہ ہے، کیونکہ امیونٹی ہوتی ہے دو وجہ سے ہائی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے پاس کنڈیشنز بہت خراب ہوں، مطلب گندگی ہو، انفراسٹرکچر نہ ہو، صاف پینے کا پانی نہ ہو، ملاوٹ ہو چیزوں کے اندر، ایک تو یہ بڑا ضروری ہے، اس کا بھی ریکوزٹ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑی مزدار بات ہے کہ یہ امیونٹی تو یہ تو ہو گیا نا کہ آپ نے اسے لڑنا ہے، لیکن لڑنا تو اس وقت ہے جب آپ کو کھانا ہے۔ جی، تو جہاں پہ کھانا کم از کم دستیاب ہے نا، لوگوں کو اچھا کھا سکتے ہیں، وہاں پہ امیونٹی کا لیول ہائی ہوتا ہے۔ تو پنجاب اسپیشلی جو ہے، اگر آپ انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب دونوں کو دیکھیں نا، جی، تو یہ ایک ہی ڈیتھ ریٹ ہے۔ بڑے مزے کی بات بتاؤں، بالکل ایک ہی ہے دونوں کا۔ انڈیا میں زیادہ کہاں پہ ہو رہی ہے ڈیتھ؟ جہاں بہت پاورٹی ہے، جہاں کھانا اچھا نہیں کھا سکتے لوگ۔ ہاں، تو یہ اس لیے پاکستان بچ گیا کیونکہ 53% پاپولیشن تو صرف پنجاب کی ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد جو ہے ظاہری بات ہے سندھ، بلوچستان اور جو ہمارا پختونخوا ہے، وہاں پر بھی پاورٹی کا لیول، ڈسپیرٹی، جی، غریب امیر کا فرق وہ اتنا نہیں ہے جتنا انڈیا میں، بہت زیادہ۔ اچھا، ویسے دنیا میں جو لیول رہا ہے افیکٹ ہونے کا، اس میں پاکستانی نہیں آئے، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قوت مدافعت اور امیونٹی سسٹم جو ہے؟ میرا تو یہ خیال ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں بچپن میں 5 بیماریوں کے، اس سے بھی کوئی فرق پڑ سکتا ہے، کچھ کہتے ہیں انوائرمنٹ کے فرق ہیں۔ میرا نہیں خیال، میرا اپنا ہی ذاتی خیال ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگوں کے اندر لڑنے کی جو بیماری کے ساتھ جو، یا مختلف وائرسز کے ساتھ جو ایک ٹریننگ ہے آپ کی باڈی کو بھی، آپ کے سیلز کو بھی، اس کی وجہ سے آپ کو کرونا کا وائرس بھی ہے، اس نے کم افیکٹ کیا ہے اور ڈاکٹرز کو زیادہ کیا ہے۔ لیکن اچھا جواب میں یہ بتائیں کہ یہ جو کووڈ-19 ہے یا کرونا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ عذاب ہے یا وبا ہے؟ مولانا طارق جمیل تو کہتے ہیں کہ، اور طارق جمیل صاحب کے ساتھ ساتھ بہت سارے اینکرز کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کرونا۔ تو آپ کس طرح سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں؟ دیکھیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، میرا خیال ہے انہوں نے پھر گناہ کیے بھی ہوں گے ایسے، ان کو شاید اس سے کوئی احساس جرم ہوتا ہوگا کہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ساری قوم کے اوپر عذاب آ گیا۔
یہ بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں اس ملک کے اندر، ہر قسم کے لوگ بولتے ہیں، اور سب سے زیادہ اس ملک میں مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ میں اتنا سچا پکا مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، لیکن میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں اپنے ایمان پہ پاکستان چلا رہا ہوں. بھائی میں نے ایمان پہ نہیں چلانا، سائنس پہ چلانا ہے، کیونکہ میرا ایمان میرے ساتھ ہے. صحیح. میں کوئی اپنے ایمان میرے پہ نہیں ڈھونڈ سکتا، کیونکہ دیکھیں یہ بڑی پریکٹیکل سی بات ہے. اگر کوئی کسی کو کہے جی میرا بڑا ایمان ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ تو چھلانگ لگا دیں آپ بچ جائیں گے کھائی سے. صحیح. عمران خان ہی کہتے ہیں کسی کو جی کیا لوگ مار دیں گے چھلانگ؟ کبھی بھی نہیں ماریں گے. ان کو پتا ہے بھائی ایمان تو اس کا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، لیکن اگر نہیں اس کا ایمان ٹھیک نکلا تو میں مارا جاؤں گا. تو اپنے ایمان کو جو حکمرانوں کی سطح سے لے کے عام جو ہمارے جو مشہور لوگ ہیں یا جو نمایاں لوگ ہیں، وہ جب ایسی باتیں کرتے ہیں نا تو اس قوم کے لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار اب جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یہ کہیں اور کوئی اور وجہ ہے اس کی. یہ وجہ نہیں ہے کہ اس ملک کے سسٹم فیل ہو گئے ہیں. اس ملک کے اندر 1% طبقے نے بیڑا غرق کر دیا ہر ایک کا. انہوں نے جسے کہتے ہیں نا لوٹ مار کا بازار وہ گرم کیا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ سارے ملے ہوئے ہیں. ساروں نے ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں. اور وہ 1% طبقہ سیاست میں بھی ہے، وہی انڈسٹری میں ہے، وہی ایگریکلچر میں ہے، وہی لینڈ مافیا ہے، وہی واٹر مافیا ہے، ہر قسم کا مافیا، شوگر مافیا ہے. اور وہ جو باقی 99% لوگ ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں. ان میں سے 14% تھوڑے سے بہتر ہیں، جو مڈل کلاس ہے وہ زیادہ بولتے نہیں ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں وہ بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ اصل ہے پاکستان. اچھا یہ جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ خدا پہ بہتان باندھتے ہیں. صاحب یہ خدا پہ بہتان باندھتے ہیں کہ یہ اپنی نالائکی، اپنی نااہلی کو یہ ڈالتے ہیں خدا کے زمرے میں کہ خدا نے یہ نہیں کیا اور یہ خدا نے یہ کیا. جی یہ تو بڑی ڈینجرس اور بڑی غیر اخلاقی سی بات ہے. یہ تو ساری ہماری جو ایلیٹ ہے اشرافیہ، ان سے زیادہ غیر اخلاقی لوگ کون ہیں؟ یہ منافق ہیں سارے. یہ سارے کے سارے منافق ہیں. یہ جو زندگی گزارتے ہیں اور جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، ٹی وی پہ آ کے جو یہ شروع ہوتے ہیں اور لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کریں گے. ان کی اپنی ذاتی زندگیاں اتنی غلیظ ہیں، اتنی مکروہ ہیں، اتنی گندی ہیں. کس لحاظ سے؟ منافقت کے لحاظ سے. ایک طرف پارسا بننا، ایک طرف وہ سب کچھ کرنا جو پارسائی میں نہیں آتا. میں ایسے آدمی کو کبھی کچھ نہیں کہتا، یا ایسی عورت کو کچھ نہیں کہتا جو کچھ بھی کر رہا ہو یا کر رہی ہو لیکن ساتھ پارسا نہ بن رہے ہوں، کیونکہ یہ ان کا خدا کا معاملہ ہے. لیکن میں ان کو نہیں چھوڑتا کسی بھی صورت میں جو ڈبل گیم کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ ہمارے حکمرانوں سے لے کے ہمارے نیچے جو ہے مڈل کلاس کے بھی جو بڑے بڑے جنہیں کہتے ہیں کوئی دانشور ہے، کوئی میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے لوگ ہیں، کوئی شاعر ہے، کوئی ادیب ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی اداکار ہے. یہ منافقت کوٹ کوٹ کے بھر جاتی ہے لوگوں کے اندر، اور لوگوں کو کرنی بھی پڑتی ہے. معاشرے میں سچ بولنے کی آزادی نہیں ہے پاکستان میں. یہاں پہ جھوٹ چلتا ہے، جھوٹ بولنے سے فائدہ ہوتا ہے، سچ بولنے سے نقصان ہوتا ہے. تو جب ایسا معاشرہ بن جائے تو لوگ منافقت کا سہارا لیتے ہیں. اچھا میں نے یہ باتیں تو کرنی تھی آپ سے دوسرے سیشن میں، چلیں کوشش کرتے ہیں. میں فی الحال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میوزک میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ صاحب میوزک جو ہے نا پاکستان میں پھر تھوڑی سی میرا خیال ہے غم انگیز بات کروں گا کہ میوزک ہمارے زمانے میں جو ہوا نا، وہ میوزک کی جو معراج تھی، جو چھوا تھا، جس کو نور جہاں صاحبہ نے، مہدی حسن صاحب نے، سلامت علی خان صاحب نے، امانت علی خان صاحب نے، طفیل میادی صاحب نے، حسین بشگلو صاحب نے، ہاں یہ تمام، پھر وہ اپنے روشن آرا بیگم صاحب جو چھوا تھا. اور اس کے بعد ان کی نچلی ٹیئر بھی جو تھی وہ ایسی تیار تھی، ایسے کمال لوگ تھے. فریدہ خانم ہو گئی، کمال ہو گئے. اب وہ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم آئے. ہم تک بھی یہ رہا کہ چلو کچھ نہ کچھ فلٹر ہو کے لوگ جاتے تھے، تو ان کے گانے بھی اور تھوڑی سی گائیکی بھی کچھ حد تک سٹینڈرڈ، آپ سمجھ لیں کہ سب سٹینڈرڈ تو نہیں تھا، آپ سمجھیں کہ پہلے لوگوں سے تھوڑے سے ہم کافی نیچے گاتے تھے. ہمیں بڑی ایمانداری کی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، نہیں تو لوگ تو جب پیسے انہیں مل جاتے ہیں اور سٹارٹ اپ مل جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اسی یا تان سے. بس وہ لوگوں کا اپنا، میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا فہم جو ہے وہ اتنا نہیں ہے، لوگوں کو سیکھا اتنا نہیں ہے، چیزوں کو سمجھا نہیں ہے. میں بتا ہی رہا ہوں کچھ تک چلے پھر بھی ٹھیک تھا. اب جو حالات ہو گئے ہیں،
اب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو نہیں گانا آتا، اگر وہ ان کے پاس پیسے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی ان کی ظاہری شکل و صورت ٹھیک ہے اور وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں ویڈیوز کے اندر جی، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت ان کے گانے ہٹ ہو رہے ہیں. اور جو لوگ بہت اچھا گاتے ہیں بھائی ان میں سے بہت بہترین لوگ بھی ہیں، جیسے مجھے بہت سے لوگ بہت کمال لگتے ہیں. نبیل چوکر بہت اچھا گاتا ہے، علی سیٹھی بہت اچھا گاتا ہے، امانت علی بہت اچھا گاتا ہے، اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں، مجھے نام نہیں، وہ اپنا ندیم ڈھونے والا بہت اچھا گاتا ہے. لیکن علی سیٹھی کے لیے اس کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ وہ پرچی سنگر ہے، نہیں، غلط بات ہے. اور جیسے ان کے ابا نے 35 پنچر لگائے تھے الیکشن کو، وہ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ سیکھ کے آیا اور بہت اچھا گا رہا ہے. 35 پنکچر تو جہاں تک مجھے یاد ہے وہ آخر میں عمران خان کو یہ بات دوبارہ جسے کہتے ہیں نا وہ اس کی ماننا پڑی تھی، نفی ہو گئی تھی اس کی، اور بڑے ہی انہوں نے جس طرح وہ کرتے ہیں ڈٹائی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں نا، غلط سے غلط بات بھی ہو، پتہ بھی کچھ نہ ہو میں نے کیا بول دیا، کہ ان کی عادت ہے. تو اس کے بعد جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ تو غلط ہو گیا، ڈٹائی کے ساتھ یہ کر کے اس قوم کی مصیبت یہ ہے. 35 پنچر کے لیے پتہ غلط تھی، انہوں نے کہا تھا خان صاحب نے کہ یہ مجھے خود مبشر لقمان نے بتایا تھا. آپ دیکھیں مبشر میرے بھی دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں، تو انہوں نے تو کوئی بات کر دی، وہ تو فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں، تو ہمارے دوست ہیں. دیکھیں جرنلسٹ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ، سیاست دان نے لیکن مبشر صاحب نے کوئی ایجنسی تو نہیں نا کھولی ہوئی، نہ کوئی انویسٹیگیشن کی ہے، انہوں نے تو بات کر دی. تو یہ اس ریفرنس پہ عمران خان صاحب. لیکن جواد بھائی میں آپ کو داد دینا چاہوں گا کہ آپ کسی کی مخالفت بھی کرتے ہیں تو ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی بزرگ آدمی ہے کہ وہ ایسے کرتے ہیں، عمران خان ایسے کرتے ہیں. یہ میں نے اپنی زندگی میں یہ بات میں نے آپ سے سیکھی ہے کہ کسی پہ اگر آپ نے کرٹیسزم بھی کرنا ہے تو اس کا نام عزت سے بہرحال آپ کو لینا. ہاں جی، یہ آپ کی جو ہے تربیت بھی ہے. لیکن میں لیکن اس کے ساتھ یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. بہت ضروری ہے اس وقت تو لوگوں کو ایکسپوز کرنا، کیونکہ پاکستان کے بڑے برے حالات ہیں، غربت ہے، بھوک ہے، دیکھی بھی نہیں جاتی، بیماری اتنی زیادہ ہے، لوگوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں. تو اچھا یہ غربت کی اور علاج کی باتیں، لیکن ایک بات میں آپ سے پہلے کر دوں، وہ آپ کے وہ موسیقی کے ساتھ بھی جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ کا کام ہی بات کرنا ہے. صحیح کام بات کرنا ہے نا، صحیح تحقیق کر کے بات کرنا. صحیح سیاستدان کا کام بات کرنا نہیں ہے، سیاستدان کا کام پالیسی بنانا ہے. صحیح سیاستدان کا کام لیجسلیٹ کرنا ہے، مطلب قانون بنانا ہے. عمران خان وہ کر نہیں رہے، باتیں کر رہے ہیں، سارا دن باتیں سن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جی 5th جنریشن وار، ہم سب وہ جی انڈیا بھی کر رہا ہے، ہمیں بھی کر. اور بھائی آپ کریں، اپنے لوگوں کے ساتھ تو نہ کریں، اپنی عوام کے ساتھ بھی 5th جنریشن وار لگائی ہوئی ہے. غلط سلط ان کو بتا رہے ہیں، غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں ان کے ساتھ، ان کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو ان کی زندگی کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہے. میں بہت سمجھتا ہوں کہ افسوسناک صورتحال ہے. اب جو تازہ بات کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مودی پھنس گیا ہے، کشمیر آزاد ہوگا اور نقشہ انہوں نے بنا لیا ہے، تو اس پہ واقعی پھنس گیا اور کشمیر آزاد ہوگا اس طرح سے جس طرح سے یہ کروا رہے ہیں. طاہر صاحب، جو دنیا میں ریئلٹی ہے نا وہ یہ ہے کہ پھر وہی میں بات کروں گا کہ اس وقت ہو کچھ بھی نہیں رہا اور باتیں ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا نے اس کو کمال پہ پہنچا دیا. صحیح. ایک تو میڈیا نے بھی کیا ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ظاہری بات ہے، آپ کو پتا ہے ایک آخرکار تو بزنس ہے جی، تو اس کے اندر اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. صحیح. تو لوگ اتنی بات ہی کرتے ہیں جتنی ان کو پروفیٹیبل ان کے لیے لگے یا لیکن سوشل میڈیا نے تو کمال ہی کر دیا نا. انہوں نے سوشل میڈیا کو کر لیا پورا ایک قبضے میں. نوجوانوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ سوشل میڈیا پیسے کی کھیل ہے، ساری پیسے کی کھیل ہے. صحیح. اب وہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی سب کچھ وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر کا سلوشن یہ باتیں کرنے سے نکلے گا یا اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا. کشمیر کا سلوشن میں 3 چیزیں صرف آپ کو بتاتا ہوں پلیز، صرف ان 3 چیزوں سے نکلے گا. ایک کہ پاکستان اس کا مقدمہ اور کشمیروں کا مقدمہ اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر جس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں انڈیا کے پاس جو ہے، ان دونوں کا لوگوں کا مقدمہ جو ان کی پلیبسائٹ کا حق ہے، اس کا مقدمہ پوری دنیا میں کس طرح لے کے جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں عمران خان ناکام ہوا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے اپنے ایشو اتنے ہیں، سارا دن پاکستان کے ایشو حل نہیں ہوتے تو باہر کیا جانا ہے انہوں نے، کیا کسی سے بات کرنی. ٹھیک، ایک تو یہ بات ہوتی ہے. اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ تو ویسے ہی وہ
پیری مریدی والے آدمی ہیں، انہوں نے کیا مطلب کشمیریوں کی گفتگو کرنی، ان کے اپنے میرے خیال میں اتنے مسائل ہوں گے اس وقت جو پاکستان کے اندر حالات ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک تو ان سے مقدمہ لڑا گیا، ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو پروگریسو ایلیمنٹ ہے ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا. ہم نے نفرت کی فضا پھیلا دی ہے. ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں انڈیا نے کیا، انڈیا نہیں، آپ کے مودی کی گورنمنٹ نے کیا ہے. مودی جو ہے ان کی گورنمنٹ کی حکومت جو ہے وہ انڈینز جو ہے وہ اسی طرح ہیں جس طرح پاکستانی ہیں. اتنی اچھی بات کر رہے ہیں. اگر اس طرح سے عمران خان کہتے تو عمران خان کو جو سپورٹ ملتی وہاں سے، اور عمران خان کی بات سننے والے انڈیا میں ہیں. مڈل کلاس تو ضرور سنتی ہے، کرکٹ لور جو تھے وہ ضرور سنتے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. لیکن خان صاحب کو شاید ان کے ایڈوائزری، ان کی اپنی سوچ تو جو ہے اتنی وہ اس طرح سے ہے نہیں ہے. ایسا ایڈوائزر انہیں کے ہوتے ہیں اس طرح کے جو خود اس طرح کے ہوتے ہیں. عمران خان خود بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ اپنی ذات کے تضادات میں سے نہیں نکلے کبھی. ان صاحب نے کیا کرنا ہے کسی کے لیے؟ وہ اپنے لیے تو پہلے کچھ کر لیں. ان کے تو اپنے اندر اتنے مسئلے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق کے بعد جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو اور آگے بھی پہنچانے والے ہیں وہ عمران خان ہے. اور یہ اس وجہ سے کیونکہ جس طرح کی انہوں نے ہمیں اپنی امیج میکنگ کروا لی ہے، وہ تو مودی نے بھی کروائی ہے، وہ تو ٹرمپ نے بھی کروائی ہے. اس پہ سٹے کریں ذرا. عمران ضیاء الحق کے بعد جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ بہت بڑا تضاد ہے، تو عمران خان کا جو حالیہ تضاد یہ ہے کہ انہوں نے سب سے بڑا میڈیا گرو میر شکیل الرحمان کو اندر کیا ہوا. یہ تو ضیاء الحق کے زمانے میں بھی میر خلیل صاحب جو اندر نہیں ہوئے تھے. یہ واقعی آپ آگے میں نے یہ دیکھا ہوا ہے خود اپنے آنکھوں سے. عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں، میں ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، ساتھ شہزاد روئے ہیں، ساتھ بشرا انصاری ہیں. ان کا کوئی پروگرام ہو رہا تھا ادھر جیو پہ، مجھے بھی اسپیشلی بلوایا گیا تھا، اور بھی لوگوں کو بلوایا گیا تھا. بہت سے لوگ تھے. سیلاب کے اوپر ہو رہی تھی جو ان کا عمران خان فاؤنڈیشن جو پیسے جمع کر رہے تھے یہ سارے. تو میں نے تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ جیو کے لوگوں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. اور یہ شکیل الرحمان جو تھے بہت بڑے آدمی اپنے میڈیا کے اندر، ان کے بیٹے ہیں میر ابراہیم. اب یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ دوستیاں تھیں. دوستیاں سر بڑا پروموٹ کیا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. میں کہتا بہت پروموٹ کیا ہے طاہر صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ غدار ہیں، بدلہ لیا ان سے. ارے مجھے نہیں پتا اندر کیا کہانی ہے، اب کیا وہ تو ان سب آپس میں ان کو پتا ہوگا. لیکن ایک بات پکی ہے کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ بڑی غلط بات ہے. اس ملک میں آپ کسی کو بھی غدار کہہ دیں، اس کو میڈیا پہ اس کو غدار ثابت کر دیں، تو وہ لوگ بیچارے سادہ لوگ ہیں، نوجوان، اور ویسے بھی وہ دیکھتے ہیں یار عمران خان اتنا بڑا امیج، وہ اس کی بات سن لیتے ہیں. جواد بھائی یہ سمری ہے کہ شکیل صاحب ایک صاحب ثروت آدمی ہیں، ایک امیر آدمی ہیں، اور 150 دن ہو گئے ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو پیسہ بھی دے کے ان کو جو یہ گھر کا تنازع ہے، کانفلکٹ ہے، تو یہ گھر جو ہے پرائیویٹ اونر سے انہوں نے خریدا ہے. یہ کوئی مدعی اس کا ہے نہیں. اگر اس کا ان پہ شکیل صاحب پہ اگر فرض کریں مقدمہ کوئی بنتا تھا تو وہ LDA بنا سکتا تھا. تو یہ کس اصول کے تحت، اور یہ اوپر سے جو جیو کو ڈسپلیس کیا ہوا ہے کہ جی پہلے نمبر پہ فلاں چینل دیکھیں، ایسپرو چینل دیکھیں، دوسرے پہ وہ دیکھیں. اور بھائی جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ چینل دکھائیں آپ. تو یہ تو بالکل اپنا یہ سیکھا چاہیے. اور اس کا سر پوری دنیا میں بڑا مذاق اڑ رہا ہے، اور ہمارا جو تھوڑی بہت عزت تھی اس سے بھی ہم نیچے آ رہے ہیں. وہ آج ان کی باری ہے، کل کوئی اور ہوں گے. جی مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو سیاست ہے نا وہ ہے انتقامی سیاست، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن انتقامی سیاست کو میں برا نہیں سمجھتا اگر انتقام عوام کے لیے لیا جا رہا. ٹھیک، اگر آپ ذاتی انتقام پہ اتر آئے تو میں اس سے زیادہ بری چیز دنیا میں سیاست میں کوئی چیز نہیں سمجھتا. مجھے بتائیں عمران خان نے کون سا ایسا انتقام کسی بھی سیاستدان سے لیا ہے جس کا عوام کو فائدہ ہو اور وہ عوام کے مدعی بن کے لیا ہے؟ بھائی نواز شریف سے ہی کہتے تھے پیسے واپس لوں گا، ان کو تو باہر بھیج دیا. انہوں نے بھیجا ہے، عمران خان نے بھیجا ہے. مجرم عمران خان ہے. پھر انہوں نے آصف زرداری کو ساری عمر چور ڈاکو بدری کیا کہا باہر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی گورنمنٹ ہے، نیب ہر چیز تو کر رہی ہے. اور پھر اپنا بھی جو ATM بھیجا ہے جہانگیر ترین کو بھیجا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میں نے خود، کیونکہ مجھے بہت ساری باتیں آپ کی اس لیے پتا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں،
کہ عمران خان کی ایز کریکٹر آپ بہت تعریف کیا کرتے تھے اور ایز کریکٹر کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے سر. کوئی شک. تو وہ کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ آپ اب جو ہے ایک پاکستان میں جو بہت ہائی پوٹینسی مخالفین ہیں جو تنقید کرتے ہیں عمران خان پہ, وہ ان میں آپ جو ہے ٹاپ لسٹ میں ہیں, سمری بتائیں کیا ہے؟ طاہر صاحب بڑی سمپل سی بات ہے. دیکھیں اگر عمران خان کرکٹر کے طور پہ آپ مجھ سے پوچھیں تو بہت بڑا کرکٹر تھے اپنے فیلڈ میں, انہوں نے بہت بڑا نام مجھے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کوئی 10 سال ان کی لائن اینڈ لینتھ ہی نہیں ٹھیک ہوئی. سب کچھ ہوگا, لیکن جو آخر کار وہ تھے جو عمران خان جب گروم کیے ہیں, اس کے بعد اس میں کوئی متنازع بات نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ بہت بڑے بڑے پلیئرز نکالیں تو اگر آپ میرا خیال ہے کہ 20 لوگ بھی نکالیں یا 25 بھی نکالیں پوری تاریخ میں تو شاید ان کا نام اس میں آئے. ڈینس لیلی بڑا بالر تھا یا عمران خان؟ میرا خیال ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بہت اچھے تھے. ڈینس لیلی ذرا اسپیشلسٹ بولر تھے, یہ آل راؤنڈر تھے صرف یہ فرق. اچھا ہاں, تو ان کا موازنہ زیادہ ریچرڈ ہیڈلی کے ساتھ کیا جاتا ہے. اچھا, ڈینس لیلی تو ایک اسپیشلسٹ بولر تھا نا, لیکن یہ کہ دونوں بہت اعلیٰ بولر تھے. صحیح. اچھا, یہ پھر ان کی جو پاکستان کا سب سے بڑا جو صوبہ 12 کروڑ آبادی ہے پنجاب بھی, جہاں میں بھی بیٹھا ہوں آپ بھی بیٹھے ہیں, وہاں انہوں نے عثمان بزدار کو چیف منسٹر لگا دیا. اس سے پہلے شہباز شریف تھے. شہباز شریف صاحب کی دولت پہ کرٹیسزم کیا جا سکتا ہے, سیاست پہ کیا جا سکتا ہے, اور بھی باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن انہوں نے جو یہ کام کیا پچھلے 5 سال اور ہر جگہ جو ہے وہ کام, ایک انفراسٹرکچر, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے اور ہماری سوسائٹی کو تو اور بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور تبدیلی ریڈیکل ہونی چاہیے. لیکن اگر شہباز شریف سے موازنہ کروایا جائے عثمان, تو یہ تو کہتے ہیں وسیم اکرم پلس, اور آپ بہتر یہ اس لیے بتا سکتے ہیں کہ آپ تو کرکٹ نیشنل کرکٹ تو آپ نے کھیلی ہوئی ہے, کہ یہ وسیم اکرم پلس ہیں. آپ نے پہلے مجھے پوچھا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہوا. مسئلہ یہ ہوا کہ سیاست میں آ گئے, اور سیاست میں آ کے انہوں نے جھوٹ کا بازار گرم کیا. کرکٹ میں جھکتے بھی چل جاتی ہیں. میں کرکٹ کھیلتا ہوں, فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہوئی ہے میں نے, یہ تو خیر بہت بڑے کرکٹر ہیں. تو مجھے پتا ہے کرکٹ میں کیا ہوتا ہے, ایک ماحول ہوتا ہے, انجوائمنٹ, لوگ ایک دوسرے کو مذاق, ہنسی, شغل, ہر قسم کی گفتگو ہوتی ہے. بلکہ میرے جیسا بندہ جو تھا وہ میں بڑا دھیان سے لوگوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتا بھی نہیں تھا. وہ اپنا ایک ماحول ہوتا ہے, میں اس کو برا نہیں کہتا, لیکن وہ اپنی طبیعت ہوتی ہے. تو وہ تو اس طرح کا ایک ماحول ہے. سیاست ایک سیریس کام ہے. یہاں پہ آپ جھوٹ بولنا, یہاں پہ جگت بازی کرنا, یہاں پہ کسی کی نقلیں اتارنا, یہ آپ اسٹیٹس مین نہیں ہیں. عمران خان نے آج تک جو بھی کہا ہے وہ کیا نہیں ہے بات ہے, اور جو انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا وہ انہوں نے سب کیا. تو مجھے بتائیں کہ اس کے بعد ان کی عزت میں کیوں کروں, عمران خان کی عزت میں کیوں کروں ایز اے پولیٹیشین. اور پولیٹیشین جو ہے اس نے اس ملک کی تقدیر لکھنی ہوتی ہے, خاص طور پہ جو وزیر اعظم بن جائے. بھائی ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, آپ نے کرنا ہے جو کرنا ہے, آپ کچھ کر ہی نہیں رہے, باتیں کر رہے ہیں, ہر وقت باتیں. اس لیے میں تو بالکل عمران خان کی کوئی عزت نہیں کرتا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی جھوٹ بولتے ہیں. ابھی آپ نے سوال کیا پوچھا تھا, سوری جو لاسٹ میں اس سے جوڑنا چاہ رہا ہوں یہ عثمان بزدار کے. اب آپ خود ہی بتائیں اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی عمران خان جنہوں نے اسد عمر کو ساری عمر ہمارے سامنے پروجیکٹ کیا, اسد عمر آئیں گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اب وہ معیشت ایک سیدھا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ اگر آپ کرتے ہیں تو وہی سامنے آ جاتا ہے, نہیں کرتے وہ بھی سامنے آتا ہے, فگرز میں آ جاتا ہے. فگرز میں مینجمنٹ کا کام نہیں ہے, ایڈمنسٹریشن کا کام نہیں ہے, وہ سیدھا سیدھا فگرز کا کام ہے. تو وہ تو پتا چلا کہ نہیں کچھ ہوا تو نکالنا پڑا, اور لوگ آگے آئی ایم ایف کے لوگ یہی لے کے آئے. عمران خان آئی ایم ایف کے خلاف بات کرتے تھے, آئی ایم ایف کے لوگ بعد میں لے آئے ساری زندگی. اب وہ تو چلے ہو گیا, تو کیا آپ نے لوگوں کو جج کیا؟ ساری عمر آپ نے کہا کہ یہ کریں گے اسد عمر, اور وہ کچھ نہیں کر سکے. اور اب آپ نے ہمیں کہا کہ میں عثمان بزدار, کتنی دیر پہلے آپ نے عثمان بزدار کو جانا تھا, آپ کب سے اس کے ان کے دوست تھے, وہ کب سے آپ کے ساتھ تھے, سب کو پتا ہے کہ کوئی نہیں تھے. آپ کیسے ان کو جج کر کے کہ وسیم اکرم پلس ہیں؟ وسیم اکرم اتنے بڑے بولر ہیں کہ عمران خان کو تو میں نے 25 میں کہا تھا, وسیم اکرم اگر پہلے 10 بھی نکالیں گے تو ان میں آئیں گے. اتنے بڑے کرکٹر ہیں, مطلب ایز اے بولر, ان کے ریکارڈز ہی دیکھ لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وسیم اکرم کے ساتھ ان کو ملا رہے ہیں, جو اپنے کام میں اتنے بڑے. عثمان بزدار کو آپ نے لگایا صرف اس وجہ سے, ایک آپ چاہتے تھے کہ اس ملک کے اندر جو باقی پارٹیز ان کا الحاق کرنا پڑا آپ کو, جن کو پہلے چور ڈاکو کہتے تھے, مسلم لیگ, کاف, ایم کیو ایم, سب کو
ان کے لوگ مسلم کاف کے لوگوں کا نکالنا لگانا پڑ جائے. اگر میں نے اپنے کو ایسا بندہ لگایا کوئی بہت ہی کوئی نمایاں تو مسئلہ پڑ جائے گا. ایک تو یہ, دوسرا ان کا توہم پرستی جی وہ جی کہ ان کو کہیں سے, میں نہیں چاہتا ان کی ذاتی زندگی میں جاؤں, لیکن ان کو کہا گیا کہ جی وہ یہ اگر رہیں گے وزیر اعلیٰ تو یہ آپ کی حکومت بھی رہے گی. اور تیسری یہ کہا جاتا ہے تیسری وجہ ڈیوائن پرچی ہے ان کے پاس, وہی نا. اور تیسری وجہ بھی ہے کہ ان کو ایسا بندہ چاہیے تھا کہ یہ خود ہی چیف منسٹر بھی ہوں, خود ہی پرائم منسٹر بھی ہوں, جو ان کو عمران خان کی پرابلم ہے. اوہو, اس میں نہ چودھری سرور فال کرتے ہیں, نہ علیم خان فال کرتے ہیں, نہ جہانگیر ترین فال کرتے ہیں. وہ یہ خود ہی پنجاب چلانا چاہتے ہیں. عثمان بزدار جو ہے وہ بس آگے وہ رکھے ہوئے انہوں نے کام سارا, ان کا جو مرضی ہوتی ہے وہ یہ کرواتے ہیں ان سے. اور یہ جو بار بار کہتے ہیں بھائی یہ عثمان بزدار, ساری دنیا کو پتہ ہے, سارے ملک کو پتہ ہے, سارے جرنلسٹ کو پتہ ہے, ساری میڈیا کو پتہ ہے کہ عثمان بزدار, میں ان کی تو عزت کرتا ہوں ایز اے ہیومن بینگ, لیکن ایڈمنسٹریشن ان کا کام ہی نہیں ہے. تو لیکن عمران خان اتنے بڑے جھوٹے آدمی کہ ان کو ہمارے میں مسلط کیا ہوا ہے, اور کوئی ان کو مطلب ان کو کوشچن نہیں کر رہا کہ بھئی آپ کس طرح کر سکتے ہیں, آپ اس قوم کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں. اس لیے میں ان کو پسند نہیں کرتا عمران خان کو ایز اے پولیٹیشین. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کے لیے اس وقت. اوہو, لیں جی عثمان بزدار صاحب, آپ کو یہاں بھی سپلی آ گئی, آپ کی جواز نہیں, آپ کی سپلی, آپ بالکل وسیم اکرم پلس نہیں ہیں. چلیں کچھ اور جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ مطلب کیا آپ کو نیا خطاب دیا جائے. اچھا, وسیم اکرم صاحب نے کبھی آپ سے ملے, میں نے تو دیکھا ہے آپ سے وہ بڑا پیار ہے. ایک دفعہ آپ ہی مجھے لے کے گئے تھے یہاں, کوئی انوگریشن تھی, وسیم اکرم صاحب کا کچھ شاپ وغیرہ تھی, کچھ جوگر وغیرہ, ادھر عمران خان صاحب بھی تھے اور وسیم اکرم صاحب بھی تھے. اور ویور میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جواد صاحب مجھے لے گئے اس فنکشن پہ, تو ایک کمرہ تھا اس طرح جیسے ہم بیٹھے, تو عمران خان صاحب کا والیوم, یعنی ان کا اتنا بڑا منہ اور ہاتھ, اور وسیم اکرم کا بھی, تو مجھے تو ایسے لگا کہ جیسے میں بالکل جو ہے وہ دبلا پتلا, بڑا سب کا ہیوی سائز ہے. اور اسپورٹس کے جو لوگ ہوتے ہیں اوپر سے جن کی جو فاسٹ بولر ہوں, جن کی ہائٹ اور وہ تو آف کورس ایک ٹاورنگ پرسنالٹیز لگتے ہیں. میں وسیم اکرم میرے ان کے ساتھ بہت کلوز تعلقات نہیں ہیں, لیکن ان کی بڑی عزت کرتا ہوں کرکٹر کے طور پہ. ایک دفعہ ایک بڑا عجیب واقعہ آپ انہیں پوچھیے گا کہ آپ عثمان بزدار ہونے پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے, ان کو وسیم اکرم اگلی اسٹیج یعنی ڈگری پلس, یعنی کہ وسیم اکرم سے اگلا. اچھا جواد بھائی, یہ بات یہیں سے کیجیے گا میں کہ وسیم اکرم کے کہتے ہیں کہ 6 گیند جب وہ اوور کرواتے تھے تو 6 گیندوں میں 6 ورائٹیاں ہوتی تھیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر 12 گیندوں کا اوور ہوتا تو 12 ورائٹیاں. تو اتنے کیپیبل وہ ہیں بالر. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو بولنگ ہے نا یہ بہت بڑا آرٹ ہے, بیٹنگ سے بھی زیادہ بڑا آرٹ ہے, کیونکہ بیٹسمین نے اس پر چانسز بہت ہوتے ہیں بچنے بچانے کے, بولر نے آؤٹ کرنا ہوتا ہے اس کو. تو وہ بہت ہی زیادہ ڈائیورسیفائڈ قسم کی آپ کی ہوتی ہے, اگر اسکوپ آپ کا ہوتا ہے تو پھر بھی جا کے ہوتا ہے. بہت اعلیٰ بولر تھے. تو اس میں وسیم صاحب کا اپنا ٹیلنٹ کتنا تھا, اور یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے ان کی گرومنگ کی اور اس لیے وہ انلارج کر کے بڑے بالر بنے. ہاں سب کی تو کنٹریبیوشن ہے اس میں. میرا خیال ہے کہ وہ نیچرلی ایسے تھے, نیچرلی ان کے ہاتھ میں اس طرح تھی. آف کورس گرومنگ تو پھر خان صاحب سے وسیم اکرم نے کیا سیکھا, یو ٹرن لینا. نہیں, میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا, ڈیفینیٹلی سیکھا ہوگا, کیونکہ گروم تو آپ کرتے رہتے ہیں ساری عمر, لیکن نیچرل ٹیلنٹ بہت تھا. دیکھیں وسیم اکرم ایز اے کریکٹر بہت اچھے ہیں. جس دن وہ سیاست میں آئیں گے نا تو میں تو مؤدب اچھے سے ان کو دیکھوں گا. ٹھیک, تو پھر اگر وہ سیاست میں کچھ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو میں تو اس طرح کی تنقید کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے پوچھ کیا رہے ہیں, صحیح, آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی کس چیز میں کتنا بڑا ہے, تو میں آپ کو بتا دوں گا ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ دوسرے کام میں وہ آدمی کیسا ہے, تو میں آپ کو اس میں بھی بتا دوں گا. تو اس لیے پرابلم یہ نہیں ہے کہ عمران خان کرکٹر اچھے نہیں تھے, پرابلم یہ ہے کہ عمران خان سیاستدان اچھے نہیں ہیں. اور خاص طور پر وزیر اعظم کے طور پہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے اندر جتنی مایوسی انہوں نے پھیلائی ہے نوجوانوں کے اندر, وہ شاید ہی کبھی پھیلائی, کیونکہ جب آپ ایکسپیکٹیشن امیدوں کو اوپر لے جاتے ہیں اتنی, اور اس کے بعد آپ کچھ نہیں کرتے, تو اس کا جو نقصان ہوتا ہے نا طاہر صاحب, وہ کئی دفعہ دہائیوں میں جاتا ہے. اس کا افیکٹ دہائیوں میں, صحیح, ایک دہائی نہیں, 2 دہائی نہیں, 3 دہائیاں. ضیاء الحق نے بھی یہی کیا. ضیاء الحق جب آئے
ان کے بعد بھی جب ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد یہ دہائیوں پہ محیط ہے جو نقصان پاکستان کو ہوا اس کے بعد۔ دوستو اس چینل میر ٹاکیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، براہ کرم اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ اختلاف رائے بری بات نہیں، لیکن اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔